فرانس میں آتنکی حملے اور آتنکوادیوں پر ایکشن کے بعد اسلامک ٹیرر پر پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے۔ دنیا کے کئی مسلم دیشوں میں پردرشن ہو رہے ہیں۔ بھارت میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں اور یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اسلام خطرے میں ہے، کچھ اس طرح کی باتیں بھی اس وقت کہی جا رہی ہیں۔ یہ بھوپال کی تصویریں اس وقت آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام خطرے میں ہے یا پھر کٹرتا سے اسلام کو خطرہ ہے۔ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مشہور اسکالر اور پاکستانی مول کے لیکھک طارق فتح صاحب۔ طارق فتح صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ چیز بتائی کہ جو اس وقت فرانس میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد پوری دنیا میں جس طرح کا پردرشن ہو رہا ہے، یہ واقعی کٹرتا ہے یا اس میں کسی اور طرح کی بھی کوئی گنجائش آپ دیکھتے ہیں؟ اور اب تو بھارت میں بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ایک سب سے بڑا مسئلہ جو اب اسلامی دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ عرب جو سیگمنٹ ہے مسلمانوں کا، یعنی عرب ملک اور نان عرب ان کے کمپٹیٹرز، وہ ان میں بھی ڈویژن ہے۔ آپ دیکھیے جس قسم کے سٹیٹمنٹ ملیشیا سے، ٹرکی سے، پاکستان سے آئے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ ایک الگ سے ہٹ کے ہیں اور وہ اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں کہ اسلام ہم ہیں، یہ عربوں کو کیا پتہ ہے۔ اس موقع پہ جب کہ عرب ورلڈ کے اندر کچھ بات یہ ہو رہی کہ اسرائیل سے بات چیت ہو جائے، چین امن سے، ٹریڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہو، اس آرک کے اندر جو ایران تو خیر کچھ کم، پاکستان، ٹرکی اور ملیشیا کر رہے ہیں، بہت ہی خطرناک کھیل ہے کہ جب ایک فارمر پرائم منسٹر ملیشیا کا یہ کہے کہ کروڑوں فرانسیسیوں کو مار دینا چاہیے اور وہ پبلکلی یہ بات کہے ٹویٹر پہ، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ عمران خان صاحب کو دیکھ لیجئے، اتنی غیر ذمہ داری کی باتیں کرنا، اور دوسرے ملک میں آپ کھڑے ہیں جا کے کہ ہم کو فرانس میں پناہ دی جائے، ہم کو جو لیٹسٹ حملہ کیا جس بچے نے، وہ ٹونیشیا سے 3 دن پہلے آیا فرانس، چھوٹتے کے ساتھ ہی گلا کاٹ دیا، وہ بھی چرچ میں جا کے۔ تو یہ ایسی بات نہیں کوئی القاعدہ کا ٹریننگ کیمپ چل رہا ہے، یہ طالبان ہے، یا یہ اب گھر گھر بات جو ہو رہی ہے بار بار کہ مسلمانوں پہ ظلم بڑا ہو رہا ہے۔ اور اگر بات دیکھی جائے تو ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ دوسرے مسلمان کر رہے ہیں۔ فرانس کے اندر کیا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے؟ یا یہ کینیڈا میں جہاں بیٹھا ہوں میں، یا امریکہ میں لوگ زندگی اپنی چین سے گزار رہے ہیں، مسجدیں ہیں، روزہ رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور چاہتا کیا ہے مسلمان؟ یہ غنڈہ گردی والی بات ہے جو گاندھی جی نے کی تھی کہ وہ ٹرین میں جا رہے ہیں تو ایک آدھ مسلمان تو دادا گیر بن کے چلتا نظر آتا ہی ہے۔ تو دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکلڈ کہ آپ ایک سیکولر مسلمان محمد علی جناح ٹائپ کے بھی وہ یہ کہتے ہیں پاکستان بننے کے بعد کہ موت کے لیے تیار رہے ہیں آپ، بس مرنے کی کسی طرح خواہش ہے کہ اصلی زندگی شروع ہو، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس نیریٹو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ امام یا مولانا ایسے ہوں، خاص طور پہ سنی اسلام میں، جو یہ کہیں کہ یہ دل کی اپنی، یہ آپ کا مورل کمپس ہے، آپ کو اللہ سے اگر جوڑ رکھنا ہے تو آپ اپنے آپ کو صاف کریں۔ یہ دنیا بھر کے اندر ہنگامہ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ ٹریڈیشن جو اسلام کا ہے جس میں قتل و غارت ہوتی، اس میں تو پروفٹ کی اپنی فیملی کو لوگوں نے گردنیں اڑا دی۔ جو امام حسین کے اولادوں کے ساتھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، ان کو ہندوستان میں آ کے پناہ لینی پڑی، کہیں دنیا اسلام میں جگہ نہیں ملے پروفٹ کی فیملی کو۔ تو یہ ہمارے ساتھ اسلام کی پیدائش سے یہ جنگ چل رہی ہے کہ یہ دل کی بات ہے یا دنیا کی بات ہے، اور یہ ٹسل مجھے ہر جگہ نظر آتی ہے۔ پاکستان بننے میں بھی وہی تھا کہ بیڑا غرق ہو گیا مسلمانوں کا اس چکر میں کہ ایک صاحب کا ایگو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا ہے، یا انگریز نے ہمیں بیوقوف بنا دیا کہ ہندو تمہارا دشمن ہے۔ اب دیکھیے اس کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ طارق فتح صاحب، آپ ہندوستان کے حوالے سے اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بھوپال میں، اندور میں، ممبئی میں بھی لگاتار پردرشن ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اور ٹرکی کا خلیفہ بننے کا خواب تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر الگ بات ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کا جو ورودھ ہے، کیا وہ اب آپ کو کٹرتا کی شکل میں نظر آتا ہے یا پھر وہ ورودھ جائز ہے جو پیغمبر محمد کے حوالے سے جو باتیں جو کچھ ہوا فرانس میں اس کے بعد؟ دیکھیے، ہم یہ سفر سے چل چکے ہیں،
ہمیں خلافت موومنٹ ہسٹری میں پڑھی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مہاتما گاندھی تک کو بے وقوف بنا دیا کہ ٹرکی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں خلافت نہیں چاہیے، اور یہاں ہم نے خلافت موومنٹ چلائی اور اس کا کیرل کے اندر حشر دیکھا کہ کتنے ہندوؤں کو مار دیا اس چکر میں کہ انگریز جو ہے وہ خلافت ختم کر رہا ہے، بلکہ ترک خود خلافت انہوں نے ختم کی. اتا ترک نے اٹھا کے خلافت کی ہر چیز اپنے ملک سے نکال دی اور کہا کہ آپ کا اور دین اور دھرم آپ کا پرسنل معاملہ ہے، اس میں اسٹیٹ کا کوئی دخل نہیں ہے. اور دیکھیے آج 100 سال بعد اسی اتا ترک کی جو پالیٹک جو دنیا میں سب کہتے تھے کہ واہ کیا بات کی ترکی ڈیولپ ہو گیا، آج ترکی کے اندر وہیں اس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. ایک انتہائی پین اسلامسٹ جو کسے کیا کہیں گے نیشنلزم، وہ ابھرتا آ رہا ہے کہ آپ کی حرکتیں جتنی گناہ آپ کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن کافر کو مارنا جو ہے وہ ہمارا کام رہ گیا. کہ یہ غزوہ ہند ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جب تک یورپ اور ہندوستان کو تباہ نہیں کرو گے یوم قیامت نہیں آئے گا. اور ہر مسلمان کی یہ دعا ہے اور امنگ ہے کہ کسی طرح یہاں کی زندگی ختم ہو اور ہم سب پھر جنت کی طرف جائیں اور وہاں پھر رنگ رلیاں منائیں گے ہم. تو یہ جب تک اس کو کاؤنٹر نہیں کوئی کرے گا اس وقت تک کیسے ہوگا؟ پارٹیشن سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ غفار خان اور یہ صوبہ سرحد کے جو علماء تھے، جن میں اب پاکستان کے بھی ایک مولانا فضل الرحمان ہیں، جنہوں نے کہا کہ جو آپ کی نیشنلزم ہے، آپ میں جو سیاست کا عبور ہے، وہ اینٹی امپیریلسٹ ہونا چاہیے. مطلب آپ کا ملک کی آزادی آپ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ کا ہونا چاہیے. یہاں آپ دیکھیے الٹا ہو گیا ہے کہ دنگا فساد، سڑک پہ روک کے نماز پڑھنا، یہ سب ہمارے نصیبوں میں کہ پیرس میں چلتے ہوئے سڑک بند کر دیں. دلی میں میں نے دیکھا سڑک بند ہوئی بھی ہے، کیوں صاحب جمعہ ہو رہا ہے. ارے خدا کے واسطے گھر جا کے پڑھ لینا، قضا پڑھ لیجئے. اسلام میں فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھے آپ نے نماز پڑھنی ہے وہیں بیٹھے پڑھ لیں. لیکن ہم تماشا کرتے ہیں کہ جہاز میں سب کو روک کے کوریڈور کے اندر آپ دیکھیے 2-4 مسلمان وضو کر کے باتھ روم کا ستیہ ناش کر کے جہاز میں اڑ رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم انوویٹ کر کے اپنے آپ کو 21ویں صدی کے اندر باقی تمام دنیا کے لوگوں کے ساتھ قدم ملا کے چلیں اور لوگوں کو چھوڑیں آزادی. اس کی آزادی تو دیں کہ اگر کوئی زوریسٹرین ہے، کوئی کرسچین ہے، کچھ بھی ہے، بھائی ہم پہ پابندی ہے نا کہ ہم رسول اللہ کی پکچر نہ بنائیں تو ختم ہوئی. مسلمان تو نہیں کو بنا. نہیں طارق فتح صاحب، اس میں مسلمانوں کا جو الزام ہے وہ یہی ہے کہ ابھیویکتی کی آزادی کی جو بات ہے کہ وہ کہاں تک جاتی، وہ لائن کہیں ڈرا ہوگی، اور پیغمبر صاحب کے کارٹون کی ضرورت کیوں ہے اور آخر اس کو چھاپے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس پر آروپ سیدھا یہ ہے کہ ہمارے سینٹیمنٹس کو بار بار آپ آہت کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے مسلمانوں کو اتنی انسیکیورٹی ہے اپنے اس کی، ہمیں حکم ہے کہ رسول اللہ کی تصویر نہ بنائیں، ہم نہیں بناتے. ہم پہ یہ حکم کب ہے کہ کوئی اگر تصویر بنائے تو ہم اس کا گلا کاٹ دیں؟ اس کا کوئی ڈیفینس ہے کہ بھوپال میں جلوس نکلے مسلمانوں کا کہ جو ہم نے قتل کیے ہیں وہ زندہ باد؟ کیا کچھ ہم نے نہیں کیا ہے اس غلطی کے اندر؟ پرانی خلافت موومنٹ دیکھیے، کریل کے ہندوؤں کا کیا قصور تھا کہ ترکی میں کیا ہو رہا ہے؟ 2-3 چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اگر دیکھیے اسلام میں سلیوری الاؤڈ ہے، اسلام میں لونڈیاں رکھنا الاؤڈ ہے، لیکن اس دور میں مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا کہ نہ غلام خریدے فروخت کیے جا سکتے ہیں اور نہ یہ کہ چلتی عورت کو خرید لیا آپ نے اور ساتھ لے چلے. قرآن میں تو اجازت ہے نا کہ 1 2 3 4 بیویاں رکھو اور جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہیں ان کو بھی رکھو. اسلامکلی اٹ از الاؤڈ ٹو ہیو ایز مینی کانکیوبائنز ایز پاسبل. لیکن کو کر رہا ہے آج کل یہ؟ ہم نے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو زمانے سے کیونکہ ہمارے پاس پاور نہیں تھا. دیکھیے 1000 سال سن 900 اس کے اندر جب متزلائٹ موومنٹ چل رہی تھی، اسلام کے اندر جو ناستک لوگ تھے وہ تک اوپر تھے، جو سائنٹسٹ تھے، پوئٹس تھے، رائٹرز تھے،
ہندوستان سے کتنے لوگ بغداد میں آ کے بیٹھے اور ہر قرآن کے ورق پہ جو نمبر ہے وہ ہندوؤں کا ہے. یہ کبھی کوئی سوچتا نہیں ہے. آپ کوئی سا قرآن اٹھائیے، میرے پاس یہاں 3-4 پڑھیں، جو نمبرنگ ہے اس میں وہ ہندوؤں کی نیورل، عرب نیورل تھا ہی نہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارا کاغذ نہیں تھا تو ہم کتابیں بند کر دیں؟ نہ قلم تھا، نہ کاغذ تھا، نہ لٹریسی تھی. یہ تو دوسروں سے لے کے ہم کو پتا چلا ہے، ورنہ تو حجاز وغیرہ کے علاقے پہ حاکم بھی کوئی نہیں تھا. تو ہم نے پھر رسول اللہ نے کہا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے. انہوں نے کہا پڑھنے کو جانا ہے تو چین جاؤ. اچھا، یہ تمام چیزیں بھول کے ہندوستان کی جو خوشبو ہے وہ کیا مسلمانوں سے کیا آ رہی تھی؟ وہ تو اس زمانے میں صرف ہندو اور بدھ رہتے تھے یہاں پہ. اس کی تعریف بھی محمد سے سن کے ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم کو پناہ ملی ہندوستان میں. خاص طور پہ جو شیعہ ہیں، میں تو خیر سنی ہوں، شیعہ تو کہیں اسلامک دنیا میں رہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے کافر کہا جاتا تھا. ہندوستان میں جگہ ملی، اور یہاں نجف سے لوگ گئے، لکھنؤ سے جو اودھ کے نواب تھے، انہوں نے عراق کے اندر جا کے وہ راستے بنائے، وہ ندیاں بنائیں جہاں آج کربلا اور نجف کے بیچ میں سڑک بنی ہوئی ہے اور آبادیاں. وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی وجہ سے وہ شیعہ ہیں. یہ نہیں کہ وہاں سے شیعہ یہاں ہے. یہ نہ ہم سمجھتے نہ سوچتے ہیں. بس جلوس نکالنا ہے تو نکالو، اذان لاؤڈ سپیکر پہ دینا ہے. جب لاؤڈ سپیکر آیا تو کہا یہ لاؤڈ سپیکر کا شیطان کی آواز ہے، فتویٰ لگ گیا اس کے اگینسٹ. جب سب جگہ چل پڑا تو پھر کہا کہ ہمارا حق ہے، اذان دو، صبح 4 بجے ساری دنیا کو اٹھا دو. کیوں ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ وہ نہیں ہے جو کہتی ہے خدا کے واسطے اتنا اچھا ملک ہے، جہاں بھی مسلمان مائنورٹی ہے وہاں اس کو آزادی ہے. جہاں پہ وہ میجورٹی میں ہے وہ ایک دوسرے کا قتل کرنے لگ جاتے ہیں. پاکستان میں آپ احمدیوں کو دیکھیے، شیعوں کو دیکھیے، بلوچستان کو زبانی اس کے اندر اگر دیکھیے تو ان کا وہ کیا کہتے ہیں، جینوسائیڈ ہو رہا. بنگال میں 10 لاکھ مسلمان مارے پاکستانیوں نے 1971 میں. تو اس وقت کیا شریعہ پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ کیا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی؟ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی؟ بس یہ گھمنڈ کہ ہمارا رنگ صاف ہے اور بنگالی ذرا کالے ہیں تو اللہ اکبر، ان کی تو ایسی تیسی. آپ نے میجورٹی کو اپنے اندر سے پھینک دیا پاکستان نے. تو جب جناح صاحب کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے لیے تیار رہو کیونکہ آگے جنت ہے، تو باقی کون رہ گیا ان کے اگینسٹ بولنے؟ لیکن ایسے وقت میں طارق فتح صاحب، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے جو اسلام کو قریب سے سمجھتے ہیں. ان کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے کہ وہ اصل اسلام اور جو اسلام کی خراب بگاڑی ہوئی تصویر ہے جسے کٹر اسلام آج کے وقت میں کہا جاتا ہے، ان دونوں کے فرق کو دنیا کے سامنے رکھیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تھینک یو. یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے. بریک کے بعد بھوپال آپ کو لے چلیں گے، وہاں آپ کے پردرشن پر شیوراج سنگھ چوہان نے کیا کہا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے.